सिगरेट पीने का जिक्र है, उन्हें यही आयत पढ़ी, अपने हथों तबाह ना हो। अल्लाह ने फरमाया अपने हथों हलाक ना हो, मरो नहीं। ते सिगरेट हाथ में फड़ के बंदा छिकना है ना, इस वास्ते अपने हथों तबाह ना हो। सिगरेट नोशी भी मना है, मुज़िर है सेहत है। सिगरेट पीना हराम है। वो कैसे? इसलिए हराम है कि एक तो आप अपना सीना जलाते हैं, हाथ जलाते हैं, अपने नोटों को अपने हाथ से आग लगाते हैं, तो इससे बड़ा हराम क्या होगा? वैसे तुम कभी 1 रुपए को लपेट के आग नहीं लगाओगे, लेकिन सिगरेट के जरिए कितने नोट रोज जलाते हो, और फिर बदबू अलग है। इसी में सिगरेट का हुक्म आ गया। सिगरेट पीना नापसंदीदा तो है मगर हराम नहीं है। अरब उलमा कहते हैं कि सिगरेट बिल्कुल हराम है। सऊदी अरब के अरब उलमा वो ये कहते हैं कि सिगरेट हराम है। उसकी दलील वो ये देते हैं कि सिगरेट में कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। फायदा वक्त ये है कि रिलैक्स हो जाता है थोड़ा सा आदमी, वरना इसमें फेफड़े का कैंसर हो रही है। और वो तो हमारे उलमा जवाब यही देते हैं कि भाई नुकसान तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर सिगरेट पी और इधर आपके फेफड़ों को कैंसर हो गया, ठीक है ना? ऐसा नुकसान नहीं है। ऐसा कोई वक्त फौरी नुकसान हो तो हराम कहा जाएगा। ऐसा वक्त लग जाता है, 30-30 साल पीते रहते हैं, फिर जाके फेफड़े खराब होते हैं। नापसंदीदा तो है, मकरू तो है, कोई हौसला अफजाई की चीज नहीं है कि इसको ये हौसला अफजाई की जाए। मकरू कह सकते हैं, नापसंदीदा कह सकते हैं, हराम नहीं कह सकते। तो सिगरेट की इसलिए क्योंकि बदबू आती है, स्मेली है, इस वजह से मकरू है, इट हैज बीन डिसलाइक्ड एंड डिसअप्रूव्ड। अदरवाइज हराम नहीं है, क्योंकि इसमें नशा नहीं। नशा मीन्स इंटॉक्सिकेशन नहीं। एक होता है कि आदत, बाज लोग कह देते हैं कि ये नशा है, आदमी छोड़ की नहीं आदत पड़ जाती, उसको नशा नहीं कहते। नशा मीन्स इंटॉक्सिकेशन, जो आपके सेंसेस को, लोग चेन स्मोकर होते हैं तो ये और आदत पड़ जाए, और तरह की आदत है। मगर ये कि फजूल खर्ची भी है, फजूल खर्ची भी है, पैसे का वेस्टेज भी है, जुबान भी, मुंह भी स्मेल आती है, और इसके बैड इफेक्ट्स हेल्थ वाइज भी है, आपके लंग्स पर, आपके हार्ट, आपके लंग्स पर, और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसकी इनॉग्रम लोगों की दांत भी काले हो जाते हैं इसके और इसके साथ लोगों के लंग्स भी खराब होते हैं, कई ट्यूबरकुलोसिस और मरीज भी हो जाते हैं। सो इससे अवॉइड करना बेहतर है। दैट्स व्हाई इट हैज बीन डिसअप्रूव्ड एंड डिसलाइक्ड। लेकिन अगर कोई पिए तो गुनाह नहीं होगा, कि हराम नहीं है। क्या हराम नहीं है? इसको न पीना बेहतर है। मैंने खुद जिंदगी में पान या सिगरेट को टेस्ट नहीं किया सारी लाइफ, ऐसे बस स्मोक को टेस्ट ही नहीं किया। मकसद है कि इस्लाम का एक मियार है क्लीनलीनेस का, वो बातिन में भी, जाहिर में भी, जुबान उसको मियार करना चाहिए। देखिए बात यह जी कि नशा किसको कहते हैं, यानी वो चीज जो इंसान की अकल को मुअत्तल कर दे। तो इंसान की अकल को मुअत्तल कर देने वाली तमाम चीजें ममनू होंगी, और उसमें जो हुजूर ने उसूल बयान किया है वही हकीमाना उसूल है कि इसकी कम से कम मिकदार को भी ममनू करना पड़ेगा, वरना नशा ऐसी चीज है कि ये कम से शुरू होकर ज्यादा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। और अगर कोई आदमी अपने ऊपर चलिए कंट्रोल कर लेगा तो औलाद पर, बच्चों पर, गिरदो पेश के माहौल पर कैसे कंट्रोल करेगा? तो बाज़ औक़ात किसी बुराई को खत्म करने के लिए आप बिल्कुल आखिरी दर्जे में उससे इज्तनाब का तरीका इख्तियार करते हैं। तो नशे की चीजों के बारे में उसूल ये है कि मा अस्करा कलीलुहु फकलीलुहु हराम, यानी जिसकी ज्यादा मिकदार आपकी अकल को मुअत्तल कर दे, उसकी कम से कम मिकदार को भी अपने लिए ममनू समझें, वरना इसका रास्ता खुल जाएगा। तो शराब के बारे में तो मालूम है, और भी जितनी नशावर चीजें जो इंसानी अकल को मुअत्तल करती हैं वो सब यकसा दर्जे में ममनू होंगी। अब उसके बाद ये बहस हो सकती है किसी मौके पर कि फलां चीज नशावर है या नहीं है, ये इज्तिहाद का मामला होगा। आप अपने लिए फैसला करना चाहते हैं तो दयानतदारी के साथ फैसला कर लीजिए कि ये चीज नशावर तो नहीं है, उससे इज्तनाब करें। तंबाकू के बारे में ये बात तो तय है कि ये मुसक्किन है, यानी एक तरह की तस्कीन देता है, जैसे कैफीन एक तरह की तस्कीन देती है, चाय में भी होती है। तो ये नहीं है कि ये अकल को मुअत्तल कर देता है। तो इस वजह से मुझे उन लोगों से इत्तेफाक नहीं है कि जो इसको नशावर होने की वजह से ममनू करार देते हैं। नशा नहीं कहा जा सकता, ये तो कह सकते हैं लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है, आदमी एक तस्कीन इससे हासिल करता है, लेकिन अकल मुअत्तल नहीं होती। अलबत्ता अब चूंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि तंबाकू का इस्तेमाल जब आप खास तौर पर सिगरेट की आप सूरत में करते हैं तो ये दूसरों के लिए अजियत का बायस बनती है और उनके लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो इस वजह से मेरे नजदीक इससे अब इश्तराक करना दीनी लिहाज से भी जरूरी है, यानी नशे की बुनियाद पर नहीं बल्कि लोगों के लिए बायस अजियत लगाने की वजह से, क्योंकि आप किसी के लिए अगर अजियत का बायस बनते हैं तो ये हराम है, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये अजियत आप अपने धुएं से पहुंचा रहे हो या मस्जिद के लाउड स्पीकर से पहुंचा रहे हो, हर हाल में हराम है।
بھائی حقہ پیتی تھیں یا آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ہمیشہ سے علماء اس کو منع ہی کرتے رہے، احتیاطاً کہہ دیتے تھے کہ مکروہ ہے، وہ مکروہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے ہم بچتے ہیں کہ حرام کا لفظ بولیں نہ خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا حرام کیوں کہہ دیا، ورنہ وہ کہتے ہیں جب ہم مکروہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رسول کو یہ بات پسند نہیں، معنی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی غلطی ہوتا، وہی ہے کہ مکروہ تحریمی حرام ہی ہے، ہم احتیاطاً ذرا اسے حرام نہیں کہتے۔ تو اب ہمارے اس دور میں جو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے، کراچی میں شرح مسلم، انہوں نے کئی صفحے لکھے، 100 سے زیادہ ہوں گے تقریباً، موجودہ ڈاکٹروں کی تحقیقات لکھی کہ یہ تمباکو جو کیا ہے، زہر پھانک رہے ہیں لوگ، یہی کینسر کا اسباب ہے۔ تو جب یہ آدمی سمجھ لے کہ انسان کے پاس جو جسم ہے نا، اس کی ساری قوت نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے جو چیز اس کو نقصان پہنچائے نا انسانی جسم کو، بالکل حرام ہے، کسی کو حق نہیں، لا ضرر ولا ضرار علیہ السلام، بری عادت اگر پھیل گئی ہے تو اس سے جائز نہیں ہو جاتا۔ اب ہماری حکومتوں کی منافقت دیکھیں کہ اوپر لکھتے ہیں مضر صحت ہے، بے بھی ہو رہی، بیچی جا رہی، مضر صحت ہے روکو، جیسے منشیات کو روکتے ہیں روکو اس کو، صحت تباہ کرنا کوئی اچھا کام ہے۔ تو بالکل نہ یہی کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے، بوڑھی بھی پیتی تھی تو غلط ہی کرتی تھی، وہ کوئی دلیل تو نہیں کہ مائیں ہماری یہ کہتی تھی تو شریعت بن گئی۔ کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے تمام جید علماء، ایون ان کی پبلک بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سگریٹ اگرچہ نشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوش تو نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ اور حرام ہے، یا کوئی احتیاط میں بولے گا تو مکروہ تحریمی کہہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں جی حرام کے لیے نص قطعی کتاب و سنت کی چاہیے ہوتی ہے، چونکہ ہم نے یہ ڈیڈکٹ کیا ہے لہٰذا ہم اسے مکروہ تحریمی، اور دوسرے معنوں میں وہ فقہ کی ٹرم میں حرام ہی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی، اتنی کراہت والی چیز جس کی آلموسٹ حرمت ہے۔ تو ظنی دلالہ تو ہے، یہ قطعی دلالہ نہیں بھی، تو یہ سگریٹ کے اوپر سب نے جو گناہ کا فتویٰ لگایا ہے، حرام کا فتویٰ لگایا ہے، تو وہ کس آیت کے تحت لگایا؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگرچہ یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لو۔ لیکن اس آیت کو خودکشی کے کانٹیکسٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی خودکشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے۔ احادیث تو بخاری مسلم میں بہت ہیں، لیکن قرآن میں اگر کہا جائے خودکشی کہاں پہ حرام ہے تو کہتے ہیں یہاں، حالانکہ قرآن کا کانٹیکسٹ تو یہ نہیں کہہ رہا، ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے۔ چلے خودکشی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث الگ سے موجود ہیں، لیکن سگریٹ کے لیے تو احادیث بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نشہ والی احادیث لگائیں گے تو نشہ تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہوش گنوا دے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی کرنے کی طرف ہی لے جانے والی چیز ہے۔ سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہے کہ سگریٹ کے ذریعے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ کوئی بیوقوفوں والی بات کرے کہ جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جی، اس کی عمر تو 80 سال ہوگی، وہ ابھی تک سگریٹ پیتا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن کیس ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں انالیسس کیا جاتا، انالیسس یہ کیا جاتا ہے کہ 100 بندے لیے جائیں جو سگریٹ پی رہے ہوں اپنی ینگ ایج سے، اور 100 وہ لیے جائیں جو نہ پی رہے ہوں۔ اب دیکھیں کہ کون 80 تک پہنچتا ہے، تو پتہ چلے گا وہ ایک ہی بابا 80 تک پہنچا ہوا ہے، اس کے ساتھ کے سارے 60 سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے چند ایک چیزوں کو، مثالوں کو اٹھا کے آپ نے یہ نہیں سگریٹ کے فضائل نہیں سنانے ہوتے۔ تو سگریٹ کی حرمت یا اس کو مکروہ تحریمی ہم نے نہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس آیت کے تحت کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تمباکو اور سگریٹ، وہ سگریٹ میں بھی تمباکو ہے، حکے میں بھی تمباکو ہے، بیڑی میں بھی تمباکو ہے، گٹکے میں بھی تمباکو ہے، پان میں بھی تمباکو ڈلتا ہے۔ اگر میٹھا پان ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو تمباکو ڈلتا ہے، تمباکو حرام ہے، تمباکو حرام ہے۔ تمباکو خبیث ہے یا پاک ہے؟ پاکیزہ چیز ہے یا خبیث چیز ہے؟ خبیث چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خبیث کو حرام کیا ہے اور طیب پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ جائیں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے یا نماز ہوتی ہے، ابھی آپ کے سامنے کھانا آ جائے، مرغی آ جائے، دودھ آ جائے، پانی آ جائے، پھل آ جائیں تو کھائیں گے نا؟ کیوں؟ یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر پاک چیز کھائی جا سکتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے مسجد میں سگریٹ پی ہو؟ مسجد میں سگریٹ
نہیں پیتے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ پاک جگہ ہے, وہ خبیث چیز ہے. اچھا کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ باتھ روم میں جا رہا ہو اور اس کو کوئی دودھ کی بوتل دے دے, بھائی اندر جا رہے ہو ذرا ٹائم تھوڑا ہے, پی لینا وہیں بیٹھ کے. وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے, میں واش روم میں جا رہا ہوں اور تم مجھے دودھ دے رہے ہو. یا کسی نے سموسے دیے ہو کہ باتھ روم میں جا رہے ہو بھائی, جاتے جاتے یہ سموسے کھا لینا. کوئی نہیں کھائے گا باتھ روم میں, نہ کوئی سموسے کھائے گا, نہ دودھ پیے گا, نہ پانی پیے گا. بیٹھ جائیے, یہ کام نہیں کرے گا. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جن کو کہیں سگریٹ پینے کی جگہ نہیں ملتی, وہ اندر بیٹھ کے وہاں گزارا کر لیتے ہیں. باتھ روم خبیث جگہ ہے, ناپاک جگہ ہے, وہاں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, وہ خبیث جگہ ہے. تو خبیث جگہ پہ خبیث چیز کھائی جاتی ہے, پاک جگہ پہ پاک چیز کھائی جاتی ہے. سگریٹ کا تمباکو یہ نشہ آور چیز ہے, اور جس کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے. اور قرآن حکیم میں کہتا ہے مالک عز و جل, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. یہ تمباکو قاتل چیز ہے. السر اس سے ہوتا ہے, ٹی بی اس سے ہوتی ہے, کینسر اس سے ہوتا ہے. یہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے اسباب میں سے یہ سبب ہے, یہ حرام ہے. دیکھیں سگریٹ کا پہلے لے لیتے ہیں کہ یہ چونکہ مطلب مضر چیز ہے, نقصان دیتی ہے, ضرر دیتی ہے, تو اگر یہ باعث ضرر ہو رہی ہو تو شرعاً جائز نہیں. اور ایک تو ہے کہ باعث ضرر ہونا, کہ اتنی کثرت سے آپ پی رہے ہیں کہ اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے, یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور یہ بالکل گناہ کا کام ہوگا, سخت مکروہ ہے بلکہ گناہ ہے. اور اس میں جو پیسہ آپ ضائع کر رہے ہیں اس پیسے کی آخرت میں گرفت ہے, حساب کتاب دینا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, شوقیہ بعض اوقات سگریٹ پی جاتی ہے, دن میں 1-2 پی لی, اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, چیک اپ وغیرہ بھی آپ نے کروا لیا, ٹیسٹ کروایا, کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تو ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ اگرچہ نقصان نہیں تو فائدہ بھی نہیں ہے, اور جس چیز میں نہ نقصان ہے نہ فائدہ اس چیز میں اپنا پیسہ خرچ کرنا مناسب نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بطور علاج یا کسی صحیح ضرورت کے تحت سگریٹ کا استعمال, وہ پھر اس حکم سے بالکل باہر ہوگا. اس میں بس یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان کا باعث نہ ہو. اگر اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر وہ مستحب ہوگا, بلکہ اس پر ثواب بھی ہو سکتا ہے, حاصل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹرز بعض اوقات ٹینشن دور کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ سگریٹ پی لیں, تو اس سے ذرا نفسیاتی طور پر سکون ملتا ہے, اور اتنی کثیر مقدار میں نہ بتائیں کہ جو نقصان کا باعث ہو, تو پھر اس صورت میں بغرض علاج پینا, اس کے لیے تو بعض اوقات وجوبی صورت بھی بن سکتی ہے کہ اگر وہ کسی اور چیز سے ذہن سکون نہیں پا رہا اور اس سے پائے گا, اور پھر اس سے پھر معاملات دیگر گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں گے, تو پھر وہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا. As far as smoking is concerned, several years before, when science hadn't advanced that far, most of the scholars used to say that smoking is makruh. Based on the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Adhan, hadith number 855, that the Prophet said that anyone who eats garlic or onion, they should stay away from us and stay away from the mosque. Prophet said that, don't come to the mosque after having garlic or onion because there's bad breath. When you are smoking, the breath is worse than onion or garlic. So based on this hadith, therefore garlic and onion doesn't become haram, it becomes makruh. So based on this hadith, scholars give the fatwa that smoking is makruh. But now, after science has advanced, we have come to know that smoking is nothing but it's a slow poisoning. Tobacco in any form, whether smoking, cigarettes, whether bidi, whether tobacco in hookah, whether chewing tobacco, all forms of tobacco contain nicotine and tar. And we know it's nothing but slow poisoning. That is the reason most of the non-Muslims also, they agree that smoking is haram. Not only the Muslim world, even the non-Muslim. That's the reason they put a statutory warning on the cigarette packs. They put a statutory warning saying cigarette smoking is injurious to health. Or in some countries it mentioned general surgeon's warning or surgeon general's warning. Smoking is injurious to health. And anyone gives an ad, whether in newspaper, in the magazine or television, it is compulsory that they have to highlight the statement, smoking is injurious to health. So I'm not talking about the Muslim world, even the non-Muslim world agrees that smoking is nothing but slow poisoning.